کیا بھارت کے لیے واقعی ایک نیا علاقائی اتحاد تیار ہو رہا ہے؟ پاکستان، چین اور روس کی بڑھتی ہوئی قربت نے پورے خطے کی سیاست کو بدل کے رکھ دیا، اور آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام اثرات کو سامنے لائیں گے، کیونکہ رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن کے ناکام بھارت کے مطابق دورے کے بعد بھارت کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ میں ہوں فرحان عباس، تاریخ ہے آج 8 دسمبر 2025۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی بڑی جیو پولیٹیکل تبدیلی کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں جو ایشیا کے پورے سیاسی نقشے کو بدل سکتی ہے۔ پاکستان، چین اور روس، ان تینوں ممالک کے تعلقات میں تیزی سے اضافے نے عالمی تجزیہ کاروں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ کنسرن ہے بڑے لوگ کہ پاکستان، چائنا اور رشیا، یہ تینوں کا اتحاد مل کر خطے میں کرنے کیا والے ہیں۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ واقعی نیا علاقائی اتحاد وجود میں آ رہا ہے؟ اس کا بھارت اور خطے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ اور اس اثر کو بھارت کے چند عقل مند دانشور صحافی حضرات پہلے ہی اس چیز کو بھانپ چکے ہیں، اس لیے وہ اپنے اکثر پروگراموں میں ان کو دیکھتا ہوں تو بیٹھ کر وہ نریندر مودی کو اس بات پر بار بار جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تیری آنکھوں کے نیچے رشیا تجھے ذلیل کر کے چلا گیا، تیرے ساتھ کوئی دفاعی معاہدہ نہیں ہوا، تو تو خبردار رہ، کیونکہ یہ پاکستان کے ساتھ چائنا اور پاکستان اور رشیا کا ایک نیا الائنس بن رہا ہے۔ وہ بار بار اس کو اس چیز پہ سمجھا رہا ہے۔ اب ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لینا ضروری ہے، تو آئیے ان پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں۔ روس کی قربت کیوں بڑھ رہی ہے؟ گزشتہ چند سالوں میں دنیا کی سیاست میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ روس عالمی پابندیوں کے بعد ایشیا کی طرف جھک رہا ہے۔ چین معاشی اور علاقائی روابط کو مضبوط کر رہا ہے، اور پاکستان معاشی استحکام اور علاقائی تعاون کے لیے دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے، جو پاکستان شاندار کام کر رہا ہے۔ اب پاکستان کے لیے چین پہلے ہی مضبوط شراکت دار ہے، خاص طور پر سی پیک کے ذریعے۔ اب سی پیک کا منصوبہ، اب سی پیک 2 بھی سٹارٹ ہوا ہے ماشاءاللہ، اور بڑا زبردست طریقے سے پاکستان اور چائنا کی شراکت داری اس میں جاری ہے۔ روس بھی پاکستان میں توانائی کے منصوبوں، تجارت اور سفارتی تعاون میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ مشترکہ مفادات تینوں ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لا رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو مفادات ہوتے ہیں نا، یہ ہر دور میں ویری بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس کسی اور کیٹیگری میں جگہ نہیں ہوتی تو آپ ایک نئی کیٹیگری کریٹ کر لیتے ہیں۔ تو جس طرح روس جو ہے پاکستان کے ساتھ تجارت اور سفارتی تعاون میں مطلب اپنے آپ کو آگے لے کے جا رہا ہے اور اس میں پروگریس کر رہا ہے۔ اب بھارت کے لیے پریشانی کیا ہے اور بھارت مطلب کیوں لڑکھڑا رہا ہے؟ بھارت خطے میں اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کو مضبوط رکھنا چاہتا تھا، اپنی ہیجمنی برقرار رکھنا چاہتا تھا، لیکن اگر پاکستان، چین اور روس کے درمیان تعاون بڑھتا ہے تو بھارت کے لیے کئی نئے چیلنجز پیدا ہو سکتے ہیں، جو ہو بھی چکے ہیں۔ چین اور بھارت کے درمیان سرحدی مسائل پہلے سے ہی موجود ہیں۔ ہر ایک مہینے میں 2 دفعہ چائنا کی فوج بھارت کی پھینٹی لگاتی ہے فوج کی، رائٹ؟ اب انہوں نے روبوٹ وہاں پہ انسٹال کر دی ہیں بارڈر پہ، جو دن رات بالکل ویژن، نائٹ ویژن، گوگل کیمرہ ایسے ٹاک ٹاک کے نشانے مارتے ہیں کہ بھارت کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اب ایسے میں چین اور پاکستان کے قریبی تعلقات بھارت کے لیے حساس موضوع ہے، جو بھارت تو بڑا کلپتا ہے کہ چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں کسی طریقے سے خراب ہو جائیں، اور چین نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہمارے لیے پاکستان اسرائیل کی طرح ہے، جس طرح امریکہ اسرائیل کی سیف گارڈ کرتا ہے نا انٹرسٹ، تو اس طرح پاکستان چائنا کا اسرائیل ہے۔ اچھا، اگر روس بھی پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھاتا ہے تو بھارت کو اپنی علاقائی حکمت عملی مزید مضبوط کرنی پڑے گی، جو کہ اس کی علاقائی حکمت عملی بھارت کی اس وقت بالکل ٹائٹ فش ہوئی ہے، کیونکہ نیپال کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، سری لنکا کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، بھوٹان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہیں، تو یہ کسی بھی وقت میں بھارت اپنا علاقائی تعاون کسی ملک کے ساتھ برقرار نہیں رکھ سکا۔ اب روس کی جو نئی حکمت عملی ہے، روس اس وقت نئی مارکیٹس، نئے سیاسی راستے اور نئے اتحادی تلاش کر رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان ایک اہم ملک کے طور پر سامنے آتا ہے، کیونکہ وسطی ایشیا تک رسائی، چین کا قابل اعتماد پارٹنر، اہم جغرافیائی مقام، یہ پاکستان کے یو ایس پیز ہیں، رائٹ؟ رشیا کی نظر میں انہی وجوہات کی بنا پر روس پاکستان میں توانائی، تجارت اور سیکیورٹی کے حوالے سے دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ تعاون مستقبل میں مزید بڑھ بھی سکتا ہے۔
چین اس خطے میں اپنی معاشی اور سفارتی پوزیشن مضبوط کر رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ اس کا تعلق بہت مضبوط ہے اور روس کے ساتھ اس کا درینہ تعاون بھی جانا پہچانا ہے۔ تو پاکستان اور رشیا کے بیچ میں چائنا کا ایک کانفیڈنس، ایک اعتماد موجود ہے۔ اب چین کی کوشش ہے کہ علاقائی استحکام برقرار رہے۔ بھائی ٹھیک ہے، پاکستان بھی یہی کر چاہ رہا ہے، تجارتی راستے مضبوط ہوں۔ چین تجارت کی بنیاد پر دنیا فتح کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ تجارتی راستوں کی مضبوطی پر مزید توجہ دے رہا ہے، اور سی پیک بھی اس کا ایک حصہ ہے، اور خطے میں اس کا اثر بھی برقرار رہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے چین، پاکستان اور روس دونوں اہم پارٹنرز ہیں۔ اگرچہ کسی قسم کا باضابطہ اعلان نہیں ہوا، مگر کئی اشارے مل رہے ہیں جس پہ تمام تجزیہ کار اپنے اپنے تجزیے پیش کر رہے ہیں۔ مشترکہ ملاقاتیں، تجارتی تعاون، علاقائی سیکیورٹی پر بات چیت، سفارتی تعلقات میں تیزی، ڈپلومیٹک ریلیشنز میں جب تیزی آتی ہے نا، تو وہ ایک نیا اتحاد بننے کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ تو ڈپلومیٹکلی آپس میں تینوں کا بڑا تعاون جو ہے نا مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ۔ یہ تمام عوامل اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تینوں ممالک کے درمیان تعلقات یقیناً مضبوط ہو رہے ہیں، اور آنے والے سالوں میں یہ ایک نئی علاقائی ترتیب کا باعث بن سکتے ہیں۔ اب بھارت کا اس پہ رد عمل کیا ہے؟ بھارت اس وقت امریکہ، جاپان، یورپ اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ اپنے روابط بڑھا رہا ہے، لیکن اگر پاکستان، چین اور روس کا تعاون مزید بڑھتا ہے تو بھارت کو اپنی سفارتی، معاشی اور اسٹریٹجک پالیسیوں پر دوبارہ سوچنا پڑ سکتا ہے، جو پھر مودی کی مجبوری بن جائے گی کہ ریالٹی اپنی عوام کے سامنے لے آئے، کیونکہ امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس وقت مودی سے شدید نالاں ہے، اس لیے بھارت کو کھڈے لائن لگایا ہوا ہے انہوں نے۔ جب دل کرتا ہے صبح ایک تقریر کرتے ہیں اور اس میں بھارت کو ایک لپیٹا ایسا مارتے ہیں، اور بھارت کی تو انہوں نے چھیڑ، وہ رافیل طیارے جو گرے نا 8، وہ اس کی چھیڑ بنا لی انہوں نے۔ دوستو، خطے میں بڑی تبدیلیوں کا دور شروع ہو چکا ہے، آپ کو بڑا اس پہ اپڈیٹ رہنا پڑے گا۔ پاکستان، چین اور روس کی بڑھتی ہوئی قربت مستقبل میں جنوبی ایشیا کی سیاست اور توازن قوت پر گہرے اثرات ڈال سکتی ہے۔ اگر آپ ایسی مزید جیو پولیٹیکل اپڈیٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کامنٹ میں بتائیں کہ خیال میں آپ کے یہ نیا علاقائی تعاون مستقبل میں کس طرح ترقی کرے گا۔ اب تک کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔